بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری محمد اشرف گجر۔ آج ہم ہر سال کی طرح یوم آزادی منا رہے ہیں کہ ہم نے 14 اگست 1947 کو برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن حقیقی آزادی صرف ایک پرچم لہرانے یا قومی ترانہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہندوستان کے علاقوں سے، انڈیا کے مختلف اضلاع سے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سفر ہجرت اختیار کیا اور بہت بڑے پیمانے پہ شہادتیں دیں، کوئی خاندان بھی جو وہاں سے ہجرت کر کے اس آزاد سرزمین پہ جس نے قدم رکھا وہ ایسا نہیں تھا جس کے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہوئی ہو۔ بہت بڑی تعداد پہ لوگوں نے قربانیاں دیں اور پھر یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ جو پاکستان کے موجودہ 4 صوبے ہیں، یہ تو پہلے ہی مسلم اکثریت کے علاقے تھے۔ یہاں پہ تو پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت بنتی تھی، صوبائی حکومتیں بنتی تھیں، ان کے اپنے کاروبار تھے، وہ میجورٹی میں تھے، ان کا کوئی استحصال نہیں تھا۔ اصل تو وہ لوگ تھے جو وہاں سے ہندو اکثریتی علاقوں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے، لیکن یہاں پہ جو پچھلے 1947 سے آج تک جو حالات چل رہے ہیں ان کا دیکھنا، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کو جانچنا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ تمام مقاصد جن کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا وہ ہم نے حاصل کر لیے۔ اگر ہم اقتصادی حوالے سے بات کریں تو آج تک، پہلے دن سے لے کے آج تک، ہمارا یہ پاکستان غیر ملکی قرضوں اور عالمی مالیاتی اداروں جن میں IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے شامل ہیں ان پہ انحصار یہ ملک کرتا چلا آ رہا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، اور دراصل حقیقی آزادی تو تبھی ہوگی جب ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ ہماری برآمدات ختم ہو چکی ہیں، ہماری ایکسپورٹس نہیں ہیں، اور ہمارا ہر بجٹ خسارے میں بنتا ہے۔ ہر بجٹ بنانے کے بعد فوری طور پر یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم نے کہاں کہاں سے قرض لینا ہے۔ اب تو یہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنا اسٹیٹ بینک میں ریزرو قائم رکھنے کے لیے بھی دوسرے ملکوں سے رقوم لے کر اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھنا پڑتی ہیں۔ کبھی ہم سعودیہ سے لیتے ہیں، کبھی UAE سے لیتے ہیں، کبھی چائنا سے لیتے ہیں، تاکہ ہمارے کم از کم اکاؤنٹ میں کوئی رقم تو پڑی ہو۔ اگر وہ رقم نہ دیں تو ظاہر ہے ہم یہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف چل پڑتا ہے، دیوالیہ ہونے کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم مقروض بھی، قرضے بھی لیتے ہیں، مقروض قوم ہے، اور ہم اپنے خرچے بھی کم نہیں کرتے، ہم کرپشن ختم نہیں کرتے، ہم بیڈ گورننس ختم نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک ہم اپنے تعلیمی نظام کا تعین نہیں کر سکے کہ تعلیمی نظام ہمارا کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے۔ اور بڑی سیدھی سی بات ہے، جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے یکساں نظام تعلیم کو اپنایا۔ یکساں نظام تعلیم ہی کے سبب معاشرے جو ہے ان میں ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، قومی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اور پورا ملک آگے جاتا ہے۔ یہاں پہ تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ خالصتاً انگریزی زبان پہ اس کا انحصار ہے۔ ہم نے اردو زبان کو پس پش ڈال دیا۔ اچھی انگریزی رٹے رٹائے وہ انداز میں امتحان پاس کرنا اور پھر اعلیٰ ملازمتوں پہ مسلط ہو جانا اور پھر اپنے ہی لوگوں پہ حکومت کرنا۔ ہم نے اپنے لوگوں کو قومی دھارے سے، مین سٹریم سے نکال باہر کر دیا۔ پوری دنیا میں ہر قوم نے اپنی قومی زبان میں ترقی کی ہے، ہم آج تک انگریزی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسے ہم نے نظام تعلیم بنایا ہوا ہے، اور وہی اعلیٰ ملازمتوں میں داخلے کا، اعلیٰ ملازمتوں میں تقرری کا ذریعہ بھی وہی انگریزی تعلیم ہے، جس کی بنیاد پہ امتحانات ہوتے ہیں، اور جو مخصوص انداز میں تیاری کر لے امتحان کی وہ ہمارا ضلعی انتظامیہ اور پولیس اور تمام اعلیٰ ملازمتوں میں چلے جاتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ آج تک
پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا خواب وہ پورا نہیں ہو سکا۔ ہمارے طے شدہ ہے، ہمارے جو بانیان پاکستان انہوں نے طے کر دیا کہ ملک میں جمہوری نظام ہوگا، لیکن بار بار جمہوریت کا دھڑن تختہ کر دیا جاتا ہے اور فوجی آمر جو ہیں ماضی میں مسلط ہوتے رہے اور ملک میں 4 ماشاء اللہ لگے اور 40 سال سے زیادہ فوجی حکومتیں رہیں، اور اگر نہیں رہیں تو پھر وہ ہائیبرڈ اور ریموٹ کنٹرول رہا کہ انہوں نے بظاہر تو وہ حکومت میں نہیں تھے لیکن پس پردہ سارے معاملات انہی کی منشا اور حکم کے تحت چلتے تھے۔ تو جب تک ہم آئین اور قانون کے تحت نہیں چلیں گے، جب تک ہم قانون کی حکمرانی کے تحت نہیں چلیں گے، قانون کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی، جب تک تمام شہری جو ہیں وہ برابر نہیں ہوں گے، انہیں عدالتیں تحفظ نہیں دیں گی، اور اب تو یہ ہو گیا کہ عدالتیں بھی جو ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھیں، اور عام آدمی کا، عام شہری کا عدالتوں پہ بھی اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا، کیونکہ جس انداز سے انصاف کے پیمانے سامنے آتے ہیں، ایک عدالت جو ہے وہ کچھ فیصلہ دیتی ہے، دوسری عدالت کچھ اور فیصلہ دے دیتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی کو جائز قرار دے دیا اور دوسری سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ غلط ہوئی تھی۔ ایک سپریم کورٹ نے مونال جو تفریح گاہ تھی، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے مرگلہ ہلز پہ، اس نے اسے گرا دیا، ڈیمولش کروا دیا، اور دوسری ہماری اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ نہیں وہ غلط ہے، وہ ٹھیک بنا ہوا تھا، اور بھی اس طرح بے شمار فیصلے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عدالتی نظام بھی ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ دوسرا، غربت، مہنگائی، عام شہریوں کو جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں جن میں صحت، صاف پانی، تحفظ، یہ سب خواب بن کر رہ گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جائیدادوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ان کے اپنے رشتہ دار لوٹ لیتے ہیں، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کا بھیجا ہوا سرمایہ وہ اس کو کھا پی جاتے ہیں، اور انہیں ان کی قیمتی جائیدادیں جو انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے بنائی ہوتی ہیں، باہر سے پیسے بھیجے ہوتے ہیں، وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حقیقی آزادی تو ظاہر ہے تبھی ہوگی جب اس معاشرے میں ہر فرد کو عزت نفس، برابری اور اس کی محنت کا پورا پورا صلہ ملے گا۔ فکری اور ذہنی آزادی ہونی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی رائے جو ہے اس کا آزادانہ اظہار کر سکے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ پابندیاں رہیں، میڈیا بھی اس کی جو ہے پابند سلاسل اس سینس میں کہ اس کی زبان بندی رہی، یا ریموٹ کنٹرول رہا، یا جو اسے بتایا جاتا ہے وہ نشر کرتا ہے، جس سے روکا جاتا ہے وہ نشر نہیں کرتا۔ آزاد میڈیا نہیں ہے، آزاد عدلیہ نہیں ہے، اور پھر ملک کے اندر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی اپرچونٹی، کوئی موقع نہیں ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنی جب تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں آئیں تو وہ باعزت روزگار کما سکیں۔ یہاں پہ کوئی انڈسٹری، کوئی کارخانہ، کوئی مینوفیکچرنگ، کسی قسم کی کوئی بھی کاروباری ایکٹیویٹی نہیں، کوئی ٹریڈنگ نہیں، کوئی ایکسپورٹ نہیں۔ پوری قوم کو پراپرٹی کی طرف لگا دیا گیا، پوری قوم پراپرٹی ڈیلر بن گئی، اور پھر پراپرٹی کا بزنس بھی بٹھا دیا گیا۔ تو جہاں پہ مواقع نہ ہوں، اپرچونٹیز نہ ہوں، اور پھر کاروباری بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی بہت سارے لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے تو وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں سے بھی کوئی آشیرواد جو ہے وہ ہاتھ اٹھ جائے سرپرستی کا تو وہ کاروبار بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں میں بہت سارے سرکاری لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی۔ پچھلے دنوں چیئرمین نیب جو ہیں جنرل صاحب، انہوں نے بھی بات کی کہ لاکھوں کی تعداد میں، اس کی کوئی فگر مختلف آتی ہے، کوئی کہتے ہیں جی 14-15 لاکھ چلے گئے، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، جو لوگ بدظن ہو کر، بدگمان ہو کر ملک سے چلے گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے آ رہا تھا کہ پچھلے سال 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں کوئی تعلیم کے بہانے، کوئی روزگار کے بہانے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ ایک طرح کا بد اعتمادی ہے، بدگمانی ہے اس ملک کے نظام پہ۔ ہمیں جشن آزادی منانا چاہیے۔ ہر سال جو آتا ہے، جو یہ سالگرہ ہم مناتے ہیں آزادی کی، یہ جشن سے زیادہ،
منانا چاہیے جشن، میں نہیں کہتا، ہمیں قومی پرچم لہرانا چاہیے، ہمیں قومی ترانے پڑھنے چاہیے، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو قومیں آزاد ہوئیں، ہمارے بعد جو قومیں آزاد ہوئیں وہ کہاں پہنچ گئیں۔ مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملک ہمارے بعد آزاد ہوئے، اور چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، ملائیشیا، بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارے بعد آزاد ہوئے، اور ہم نے بہت سارے ان بعد میں آزاد ہونے والے ملکوں کو بہت سارے ادارے بنا کے دیے، ہم نے ان کی ایئر لائنیں بنا کے دی، اور اپنی ایئر لائن ہماری تباہ ہوگی، ہمیں بیچنی پڑی۔ مختلف جو لوگ ہیں، کوئی فرنٹ مین ہے، جو بھی ہیں، جو بھی صورتحال ہے، مختلف لوگوں کو ہمیں بیچنی پڑی۔ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکے، تو صرف ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے۔ ایک آدھ جو موقع ہے، ہم نے اگر اچھی کارکردگی دکھا دی ہے تو اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، میں نہیں کہتا نہ کریں، لیکن جو ہم نے کھویا ہے اس کو تو زیر بحث لائیں، اور اس کا تو آئندہ کے لیے ریمیڈی کریں، لاہے عمل بنائیں کہ ہم نے کیسے زندہ قوموں کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی طاقت جو ہے وہ کشکول لے کے پھرتی رہے اور ادھار پیسے مانگ کے اسٹیٹ بینک میں رکھتی رہے، اور ہر سال ہم کچھ نہ ملکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں پیسے لینے کے لیے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک خود کفالت کی طرف جانا ہے، ہمیں دست نگر نہیں ہونا کسی کا بھی، پھر ہی ہم ایک زندہ قوم اور ایک باعزت قوم بنیں گے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں، ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں، جو پالیسی سازی میں جن کا عمل دخل ہے، خواہ وہ سولین سائڈ پہ ہوں یا فوجی سائڈ پہ ہوں، ان سب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں، خصوصی توجہ دیں کہ ہم ایک تو اپنا حق حکمرانی طے کر لیں کہ یہاں پہ جمہوریت چلنی ہے یا فوج کو بھی حصہ ملنا ہے، یہ ہم طے کر لیں۔ اگر ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے، اگر ہم نے محمد علی جناح صاحب کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، تو پھر مہربانی کریں جمہوریت، ہم سب متفق ہو جائیں کہ ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے۔ جمہوری جماعت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر بھی جمہوریت لانی اور اصلاحات کرنی ہے، تو اس کے لیے متفق ہو جائیں، پھر ہی ہو سکے گا۔ لیکن اگر ہم چلائیں گے معاملات کو اس انداز سے چلائیں گے کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، تو پھر تو کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکے گی، نہ جمہوری حکومتیں چل سکیں گی، نہ جمہوریت ملک میں فروغ پا سکے گی۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ملک کا جو بھی ہماری طرز عمل ہے، حکمرانی کا، معیشت کا، تعلیم کا، اس کے حوالے سے بہتر اصلاحات کر لیں۔ پوری دنیا میں قوموں نے جو ہیں وہ اچھے تجربات کیے، اچھے فیصلے کیے، اور آج اچھے فیصلے کرنے کے بعد وہ بہت کامیاب جا رہے ہیں، دنیا اقوام عالم میں ان کی بڑی عزت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ کام کرنا عام عوام تو کچھ نہیں کر سکتی، عام عوام تو لا تعلق ہو چکی ہے سارے معاملات سے۔ تو جشن آزادی کے حوالے سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے قائدین ہیں، وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، یہ بھی مہربانی فرمائیں اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اور ملک میں کوئی بنیادی ٹھوس اصلاحات لے کے آئیں، حق حکمرانی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اور تعلیم کے حوالے سے۔ پھر ہی یہ ساری اصلاحات کے بعد ہم جشن آزادی منائیں گے، تو حقیقی معنوں میں ہم وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں جو شہید ہوئے 1947 میں انڈین پنجاب اور باقی جو بھارت کے علاقے ادھر سے پاکستان میں آتے ہوئے، تو ہی ہم ان کی روحوں کے آگے سرخرو ہو سکیں گے کہ آپ نے جانیں دی تھیں، اور ہم نے اس کا پاس کرتے ہوئے اس ملک کے اندر بنیادی اصلاحات جو ہیں وہ کر دی ہیں، اور اس ملک کو خوشحال ملک بنا دیا ہے۔ پھر ہی جشن آزادی منانے کا حقیقی معنوں میں حق ادا ہو سکے گا۔